ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. ابھی ہم افطاری کا ذکر کر رہے تھے, تو افطار میں ہم نے صرف خوشی اس چیز کی نہیں منانی کہ مزے مزے کے کھانے کھا کر ہمیں اپنی صحت کا بھی جو ہے وہ نقصان کرنا ہے. تو افطاری کے اندر ہم صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں, کیونکہ روزہ جو ہے اسے جسم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم مزید بیمار پڑ جاتے ہیں افطاری اور سحری ہیوی کر کے. تو کیا روٹین ہونی چاہیے رمضان میں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں روزہ جو ہے نا وہ جس جسم کے ساتھ ہم یہاں رکھ رہے ہیں اس جسم کی جو افادیت ہے, مطلب اس کے جو طبی فوائد ہیں, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. صحت یاب ہو جاؤ گے یہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی بیمار ہیں کسی نہ کسی مسئلے میں. تو ان کو چاہیے کہ پہلے تو یہ روزہ رکھیں, اور جو دوائی دن میں 3 ٹائم کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو 3 ٹائم میں لے لیں. یعنی ایک شام کو افطاری کے وقت لے لیں, ایک رات کو سوتے وقت 10 ساڑھے 10 بجے لے لیں, ایک صبح سحری میں لے لیں. تو ان کی 3 ٹائم کی دوائی جو دن کو 3 ٹائم کھاتے تھے رات کو پوری ہوگی, اور دن کو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور افطاری کے وقت جو خاص طور پہ وہ ہمیں یہ جو پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, دہی بڑے ہیں, فروٹ چاٹ ہیں, فرائی کی ہوئی تلی ہوئی جو چیزیں ہیں, ان سے ہمیں, اور ٹھنڈے مشروبات سے خاص طور پہ ہمیں اوائڈ کرنا ہے. سارا دن ہم خالی جو میدا ہمارا ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے جو ہمیں, جس نے ہمیں انرجیٹک کرنا ہے, ہماری باڈی کی ٹیوننگ, فلٹرنگ, اوور آلنگ کرنی ہے, سافٹ ویئر ہمارا, ہارڈ ویئر جو ہے اس کو اپ ڈیگریڈ کرنا ہے. اگر وہ حرارت ہمارے جسم میں پیدا اس وقت تک ہو چکی ہے, صحیح, اگر ہم اس میں ٹھنڈے مشروبات لیں گے تو وہ حرارت آپ نے ٹھنڈے لے کر کل کر دی, تو جیسے کہ مزید نقصان دہ ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہو جائے گا آپ کی, آپ سست الوجود ہو جائیں گے. تبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد اکثر اوقات ہم لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں, انرجی بالکل نہیں فیل کرتے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم تو فرائڈ چیزیں نہیں کھاتے ہیں افطاری میں, اس طرح سے ہیوی ڈائٹ بھی نہیں لیتے, لیکن پھر بھی انہیں ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے, بڑا کامن مسئلہ رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پھر اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہمیں اس وقت وہ غذا لینی ہے جو ہماری آسانی سے ہضم ہو جائے, نہ کہ وہ برڈن اس کو لینا پڑے نا. جیسے آلو ہے, گوبھی ہے, مٹر ہے, چاول ہے, چکن ہے, انڈا ہے, سفید چنے ہیں, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, اس طرح کی جو پالک ہے, بینگن ہے, اس طرح کی جو چیز ہم لیں گے یہ ذرا دیر سے ہضم ہوگی اور ایسیڈیٹی اور تذابیت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لینا ہے وہ چیزوں کی طرف جانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں تھیں. جیسے کدو ہے, ٹینڈے ہیں, گیا توری ہے, مولی ہے, گاجر ہے, شلجم ہے, پیٹھا کدو ہے, بھنڈی توری ہے, مونگی کی دال چھلکے والی بنی ہوئی بہت اچھی ہے, کالے چنے شوربے والے بنے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو ان غذاؤں کی طرف اگر ہم زیادہ رہیں گے تو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوگی, تذابیت بھی نہیں ہوگی, بلوٹنگ نہیں ہوگی, اور کئی سارے ہمارے معاملات جو ہے نا وہ سیدھے رہیں گے. اور پھر بھی اگر فرض کریں, دوسرا اس میں ہم جو چائے لیتے ہیں نا افطاری میں, اس کو دیکھیں, اگر کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا, پانی جو ہوتا ہے وہ کھانے سے پہلے پی لیا جائے یا کھانے کے ساتھ نہ پیا جائے. ہاں, کوئی لقمہ اٹکے, کوئی پرابلم ہو تو ایک آدھ گھونٹ گرم پانی نیم گرم لیا جا سکتا ہے. ادروائز پھر کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے, وہ بھی گرم کر کے نیم گرم 1 گلاس پانی. تو اگر پانی نہیں پینا چاہیے تو پھر چائے کدھر سے آگی جو کھانے کے فوراً بعد ہی ساتھ ہی ہم رکھیں. چائے جو ہے وہ آپ کے ڈائجیشن کو, میٹابولزم کو ذرا سلو بھی کر دیتی ہے. گرمی, خشکی, تذابیت, ایسڈ کا, بہت ساری بیماریوں کا چائے سورس ہے. اچھا, دوسری بات آ گئی کہ اس کی ہمیں کرنا کیا چاہیے جس میں ہم انرجیٹک رکھے کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد. وہ قہوہ ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ ادرک لے لیں, زیرہ سفید لے لیں اور سبز پودینہ لے لیں. 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں, اور یہ کمال کا ہے جو آپ کے معدے کے لیے, آپ کی تذابیت کے لیے, آپ کی ایسیڈیٹی کے لیے, بلکہ ایون دو آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ معاونت کرتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں گی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر بنایا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے, یعنی چیپٹر 30 ورس 30. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر انسان کو پیدا کیا, اور اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی, چھیڑ خانی نہ کرنا. یہی سیدھا دین ہے. دین کا معنی ہے زندگی کرنے کا طریقہ, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو فطرت ہے نا اس میں بگاڑ, چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے موبائل کو تو یوں کر کے پانی میں ایسے ڈپ نہیں کرنا چاہ رہے, کتنی بھی سپیڈ سے ہم یوں کر کے ایسے نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس کی فطرت اور نیچر میں پانی میں جانا نہیں, خراب ہو جائے گا. لیکن اپنی فطرت اور نیچر کے ساتھ صبح سے اٹھ کر رات گئے تک, آدھی رات تک
ہم جو کھاتے رہتے ہیں یہ اندھیرا آنے کے بعد بالکل نہیں کھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے اور یہ نقصان دہ بھی یہ ہے. نقصان ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جیسے آتا ہے تو اسٹمک کے ایشوز لوگوں کو زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اسٹمک ہم اپنا بہترین طریقے سے کیسے رکھ سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پورا سال جو ہے نا اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں. ہاں ویسے بھی عام دنوں میں آپ دیکھ لیں فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, اور پہلے سے چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہے. رمضان آیا تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں فریش کچھ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایز پر کمپیئر ٹو کہ وہ جو ہم فروزن فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے فریجوں میں رکھ کے کھانے باسی کر کے اس طرح سے. تو اس وقت اکثریت لوگوں کی یعنی ایک معدے کی ایک بیماری ہے ایچ پیلوری کے نام سے, پوری دنیا میں اس وقت بڑی تیزی سے سپیڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے. دنیا میں 8 ارب انسان ہیں ٹوٹل اس وقت, اور اس میں سے 5 ارب انسان جو وہ ایچ پیلوری کا معدے کا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا شکار ہوئے ہوئے. تو یہ رمضان بہترین مہینہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں اسکیجول جو رمضان کا ہے اس کے والے سے اس کو سمجھتے ہوئے کہ بیماریوں سے نجات کا مہینہ بھی ہے یہ, تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ جو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ اور اس طرح کی چیزیں اور مطلب بوفے سسٹم جو ہم نے لگا لیتے ہیں نا شروع کر دیا ہوا ہے. ہم نے گھر نہیں رکھا, یا وہ جو ہمارا باورچی خانہ ہوتا تھا, شفا خانہ ہوتا تھا یہ کسی دور میں, ہم نے اس کو بھی ریسٹورنٹ گھر میں بنا لیا ہوا ہے. جو کہ نقصان دہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 1 سالن, پھر جب صحابہ نے بار بار انسسٹ کیا تو اجازت فرمائی تو آپ نے 2 اور 3 سالن کی بات کی, 3 کے بعد آپ نے اسراف فرما دیا. اور اسراف یعنی قرآن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو, بار بار کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, کیا انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. تو اگر اس میں آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں بھی ایسی چیزوں کا گھروں میں تو اتنی چیز بنائیں جتنی کا آپ نے کھا لینی ہے, جتنی تھوڑی سی کھا لینی ہے, ٹیسٹ کے طور پہ لینا ہے, نہ کہ ہم اتنا اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ہوتا ہے کہ افطار میں ہم پورے ہوٹلز بک کرا رہے ہوتے ہیں, افطار بوفے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ. اپنی جان پہ پلیز خدا را ظلم مت کیجیے. سب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, ڈائٹ لفظ جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہم کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے بھی نہیں ہیں. کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹنگ کریں, لیکن وہ ڈائٹنگ نہیں ہوتی, الٹا صحت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈائٹ ایک تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیسے کی جانی چاہیے, اور رمضان میں ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرا ایک جملہ ہے کہ خوراک کو ادویات کے طور پر کھائیں, ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑے. بالکل ایسے ہے. ہمارے ہاں تو ابھی اس وقت یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم ادویات کو خوراک کی طرح سے کھا رہے ہیں. اور ایک کسی نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا ہوا ہے کہ آپ دوائی کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے اور آپ کو آخری سانس تک دوائی کھانی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شفائیں رکھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو ہمیں اس پہ یقین پہلے جو ہے نا وہ پختہ کرنا پڑے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت مومنین کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث نبوی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا, الاصل والقرآن, یعنی شہد اور قرآن, ان میں بھی شفا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس وقت چلے گئے وہ ایک ایسی فرنگی طب کے اندر پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں, اور ہم وہاں سے ایک دوائی پھر اچھا آپ دیکھ لیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی, ابھی پچھلے 4 دن پہلے آپ دیکھ لیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ رولا تھا کہ 10 دوائیاں بین ہو گئیں. آج تک کبھی آپ نے سنی ہے کوئی ہربل کی دوائی بین ہوئی ہو؟ آج تک آپ نے سنا ہو کوئی ہومیوپیتھک کی دوائی بین ہوئی ہو؟ جب بھی بین ہوتی ہیں یہ فرنگی طب کی دوائیاں بین ہوتی ہیں, اور یہ انتہا کا مطلب 20 لاکھ پاکستانی گردے 1 سال میں خراب ہو رہے ہیں. 18 ارب روپے کی ویاگرا کھائی گئی, ایکسیسو یوز آف میڈیسن جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے ہمارے ہاں. 18 ارب روپے کی ویاگرا کھائی گئی اور الزام آتا ہے کہ جی طب کی دوائیاں گردے فیل کرتی ہیں. اسی طرح سے رائزک کیپسول ہے جو ہے وہ 8 ارب روپے کے پاکستانیوں نے 1 سال میں کھائے. تو الزام آتا ہے کہ جی کبھی کبھی بندہ یہ سوچتے میں مجبور ہو جاتا ہے اتنی تو بیماریاں بھی نہیں جتنی دوائیاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اچھا آج کل ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت بڑی غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں, آپ میری اصلاح کیجیے گا کہ وہ صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں. سپلیمنٹس جو ہے بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, وائٹامنس بہت مقدار میں لے رہے ہوتے ہیں, وائٹامن ڈی اور پھر کیلشیم کی میڈیسن جو ہے بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے کیلشیم کی بات کو میں صرف آگے بڑھا دیتا ہوں
کہ کیلشیم جو ہے وہ یہ چونا کلی جو ہم کبھی دیواروں پہ کیا کرتے ہیں، یہ چونا کلی ہے جس کو جو ہے وہ پیس کر پاؤڈر بنا کے اس میں ڈیفرنٹ فلیورز کوئی ایسنس ملا کے تو اس کو سیشے پیکٹ میں کیلشیم اسی پاؤڈر کی چونے کو پیس کر اسی کے پاؤڈر کی گولیاں بنا کے مارکیٹ میں کیلشیم کے نام سے گولیاں جو ہے وہ بک رہی ہیں. ڈاکٹر اعلیٰ کار ہے، سہولت کار ہے، اور وہ اس میں بیٹھا ہوا وہ لکھی جا رہا ہے دھڑا دھڑ. حالانکہ اب وہ چونا کلی جو ہے کبھی ہم دیواروں پہ کیا کرتے تھے، آج کل وہ ختم ہوگی، اس کی جگہ پہ پینٹ شینٹ آ گئے، مختلف وہ ڈسٹمپرز آ گئے. اس وقت سب سے اچھا تو وہ پان والا ہے جو سے پان بیچتا ہے، تو وہ پوچھ کے تو چونا لگاتا ہے کتنا لگائیں. اور یہاں پہ تو ڈاکٹر اندھا دھند خواتین پیگننٹ وومن کو آپ دیکھ لیں کہ 9 مہینے تک ان کو چونا لگایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو چونا کھلایا بھی جا رہا ہے. اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں نا بیک ٹو نیچر ہونا ہے، ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز پھلوں میں قدرتی وافر مقدار میں، آپ کی سبزیوں میں، پھلوں میں، آپ کے ڈرائی فروٹس کے اندر، فریش فروٹس کے اندر جتنے وٹامنز ملٹی وٹامنز رکھے ہیں، انسان اس جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتا، نہ اس لیول پہ سوچ بھی نہیں سکتا. جتنا کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر جس طریقے سے بنایا، جس کو تخلیق کردہ اللہ. اب مثال اس کی یہ کہ اگر کوئی وٹامنز لینے کے لیے گیا، کسی نے لکھے، ڈاکٹر نے کہ میڈیکل سٹور پہ گیا. اب میڈیکل سٹور مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ آگے جو ہے نا وہ ریڈیاں کھڑی تھیں، تو وہ گاڑی والا جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہے ریڈی ہٹاؤ غریب آدمی، ادھر کرو، میں نے مطلب پارک کرنی ہے گاڑی، آگے لے کے جانی. خیر اس نے ریڈی ہٹائی، وہ پیچھے گیا اور نیچے اترا، اندر گیا میڈیکل سٹور پہ، اور وہاں جا کے وہ ایک 8-10 پڑے ہوئے جو لڑکا کھڑا ہوتا ہے سیل مین، وہ اس کو جا کے کہہ رہے، اندر رش تھا تو اس کو کہہ رہے بھائی بات سنیں سر پلیز مجھے جلدی ہے، یہ مجھے فلاں وٹامنز یہ چیزیں دے دو. اچھا اسے وٹامن لے کے نکلا، اس کا شکریہ ادا کیا، واپس آتے ہوئے پھر ریڈی والے کو گور رہا ہے. تو جو وٹامنز اس کو چاہیے تھے، جو پیشنٹس کو کھلانے چاہیے تھے، وہ تو باہر ریڈی پہ بیچ رہا ہے. وہ بالکل نیچرل جو ہے، نیچرل جو چیزیں، تو اس کو وہ چھوڑ کر وہ اندر سے جا کر جعل ساز قسم کی دوائیاں جو وٹامنز ہیں، کیلشیم ہے، ملٹی وٹامنز ہیں، مطلب وہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حکیم کا کشتہ بڑا خطرناک ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کشتہ وہ ملٹی وٹامن ہے جس کے اندر اتنی دھاتیں اکٹھی کر دی. اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. اور اگر کبھی جو پرانے دور کے حکیم تھے جو کشتہ بنایا بھی کرتے تھے، اب تو کشتہ سازی نہیں ہے، کشتہ سازی ختم ہو گئی ہے. تو وہ جو بنایا کرتے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنایا، وہ کیمیا دان ہوتے تھے، ایسے تھوڑی تھا. تو یہاں تو ملٹی وٹامن کے اندر آپ ذرا داتیں پڑھیں کتنی لکھی ہوئی، کیا اتنی داتیں کسی فارماسسٹ سے پوچھیں اتنی داتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور یوں کھلائی جا سکتی ہیں جس طرح ہو رہا ہے. تو فوڈ سپلیمنٹ، ان کے اندر بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ اسٹیرائڈز موجود ہیں جو کہ آپ کو وقتی طور پر برائلر مرغی کی طرح ذرا پھلا تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے گردے پرابلم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، آپ کا جگر خراب ہوتا ہے، آپ کے ہارٹ ایشوز آتے ہیں، آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر آپ دیکھ لیں کیلشیم کاربن کی شکل میں نالیوں میں جمتا ہے، اور الزام کولیسٹرول پہ آتا ہے. حالانکہ کولیسٹرول کا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں، چکنائی سے تو لچک آنی نا، لوبریکیٹ ہونا ہے. تو اس لیے ہمیں ان وٹامنز سے نام نہاد کیلشیم اور فوڈ سپلیمنٹ خاص طور پہ جتنے بھی ہیں، ان کو میں سختی سے کنڈیمٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ نیچر اور فطرت کے ویسے ہی خلاف ہے. تو ہمیں بیک ٹو نیچر یعنی فطرت کے قریب آنا ہے، فطرت کی طرف لوٹنا ہے.